السلام علیکم ناظرین، فقیر خانہ میوزیم میں اسلامی نوادرات کی زیارت کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم فقیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بڑا ہیکٹک ماشاءاللہ، اس بار تو رمضان بڑا زبردست آیا ہے۔ اسلامی دنیا کے بہت بڑے خطاط یاقوت مستعصمی کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ یاقوت مستعصمی تقریباً سارے خط لکھتے تھے۔ اچھا، بہت ہی پاکیزہ خط تھے۔ یاقوت کا اصل نام تھا عبد الماجد جمال الدین، گریک نسل سے تھے، اور بچپن میں ان کو مستعصم باللہ نے ان کو خرید کر اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اچھا، اس وجہ سے ان کے نام کے آگے مستعصمی ہے۔ جی۔ تو انہوں نے خطاطی کب شروع کی تھی؟ انہوں نے اوائل شروع سے خطاطی شروع کی، اور وہ خطاطی کا ان کو اتنا جنون ہوا کہ انہوں نے شاگردی اختیار کی عبد المومن کے ہاں۔ ٹرک امپائر نے ان کے اوپر جو بکس لکھی اور خطاطی کی جو کہانیاں لکھی، اس میں یاقوت مستعصمی کا نام خاص طور پہ امتیازی طور پہ لیا جاتا ہے۔ فقیر صاحب، یاقوت مستعصمی کا کوئی واقعہ اگر آپ ہمیں سنا سکیں۔ ایک دن یاقوت مستعصمی خط کی لکھ رہے تھے اپنا، تو معتصم باللہ نے ان کو آواز دی، یاقوت یاقوت۔ انہوں نے جواب نہ دیا تو اس کو غصہ چڑھا، تو ایک پتھر کی دوات تھی تو اس کے سر پہ دے ماری، اور اس کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو یاقوت مستعصمی نے سر چھٹکا اور خون میں ہی اپنی قلم کو ڈبویا اور اپنا خط پورا کیا۔ اتنے محو ہو جاتے تھے وہ قرآن پاک لکھتے ہوئے۔ ڈیڈیکیشن ان میں تھی کہ ان کو خط کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یاقوت مستعصمی کے بارے میں انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ قرآن لکھے۔ ماشاءاللہ، 1000 سے زیادہ قرآن لکھے، اور جن میں ایک سے بڑھ کے ایک، مگر چند قرآن جو ان سے ہیں جن کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں۔ کہاں پہ موجود ہیں وہ فقیر صاحب؟ ایک تو استنبول میں میوزیم ہے جس کو ہم ٹھوک کاپی کہتے ہیں، ایک نسخہ اس میں محفوظ ہے۔ اچھا، ایک نسخہ ان کا محفوظ ہے، آٹومن امپائر کے بادشاہ گزرے تھے سلیم بادشاہ، تو ان کے مزار میں ایک نسخہ محفوظ ہے، اور ایک قرآن پاک ہمارے پاس بھی محفوظ ہے۔ ارے ماشاءاللہ، جس کی آج ہم زیارت کریں گے اور اپنے ناظرین کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ پر ان کے بارے میں ایک کہانی بڑی مشہور ہے کہ جس وقت ہلاکو خان نے بغداد پہ اٹیک کیا، اور بغداد کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا، اور وہاں سے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو دجلہ کی نہر تھی، جب اس میں لائبریریوں کو جلا کے اس میں خاک ڈالی تو دجلہ کالی ہو گئی۔ تو یہ اس زمانے میں بغداد چھوڑ کے دور دراز ایک مسجد میں جا کے آباد ہو گئے، تو اپنے ساتھ بہت ساری قلم اور دوات لے گئے اور اپنے خط کی مشق کرتے رہے، اپنے جنون ساتھ رکھا۔ تو انہوں نے اپنے خط کی مشق کی، تو ان کا ایک شاگرد چھپتا چھپاتا ان کو ڈھونڈتا ہوا اس مسجد میں آ جاتا ہے، اور جب یہ اس مسجد میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں یاقوت مستعصمی استاد محترم کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پگڑی کو کھول کے مینار سے باندھا ہوا ہے اور ایک جلی خط میں مشق کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، یا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ بغداد میں آگ لگ گئی ہے، دجلہ کا پانی سارا کالا سیاہ ہو گیا ہے کتابوں کی راکھ سے، اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جواب بڑا کمال دیا کہ بغداد رہے نہ رہے، دجلہ کا پانی بھی خشک ہو جائے، مگر یاقوت مستعصمی کا خط قیامت تک رہے گا۔ تو یاقوت مستعصمی ایک باکمال اور ہمارے فن خطاطی کے ایک بہت ہی بڑا، نہایت ہی معتبر نام ہے۔ تو آئے میں پھر آپ کو قرآن پاک کی، ان کے قرآن پاک کی زیارت کرواتا ہوں۔ بسم اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ کریں۔ الحمدللہ، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت۔ فقیر صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ پہلے قرآن پاک دیکھے اور جو یہ قرآن پاک ہے، ان کے خط میں فرق ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کا خط کون سا ہے؟ ابھی جب مساجد میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ جو مسجدوں میں خطاطی ہوئی ہوتی ہے، لمبا لمبا سا لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظوں کو کھینچ کے لکھا جاتا ہے، بڑا بڑا، اس کو کہتے ہیں سلس۔ تو یاقوت مستعصمی سلس بڑی پاکیزہ لکھتے تھے۔ یہ پہلی اور آخری سطر سونے سے لکھی ہوئی ہے، اور اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس کی جب لکھائی سونے کی ہے، تو اس کے بعد باریک قلم سے اس کا حاشیہ بھی بنایا ہوا ہے۔ بالکل فقیر صاحب، مجھے باقاعدہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ باریک ہے۔ یہ قرآن پاک کتنا قدیم ہے؟ 1268 میں تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ اس سے پہلے کا قرآن پاک ہے۔
फ़कीर साहब, इतने कदीम कुरान पाक यहाँ फ़कीर खाना म्यूज़ियम में आप लोगों के पास मौजूद हैं, इसकी हिफाजत को किस तरह से यकीनी बनाते हैं? इससे, मोहब्बत से, वाह। क्या डेडिकेशन से। फ़कीर साहब, यहाँ पर बहुत कदीम इस्लामी नवादरात मौजूद हैं, क्या किसी ने कभी आपसे कहा नहीं कि ये हमें दे दें? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क की क्यूरेटर थी, वो तशरीफ रही, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आती थी। उन्होंने कहा ये कुरान पाक तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में होना चाहिए। फिर एक दफ़ा ब्रिटिश म्यूजियम की क्यूरेटर आई सूजन स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा ऐसी चीज़ तो हमारे म्यूजियम में होनी चाहिए। फिर एक दफ़ा ऑटोमन एम्पायर के ये तोप कॉपी म्यूजियम के डायरेक्टर्स आए, जब उन्होंने इस कुरान पाक को देखा तो कहते हैं सुभान अल्लाह, ये चीज़ तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो कहने का मकसद है ये जो ऐसे हमारे ख़जाने हैं, ये हमारी कौम की इमानत है, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए हमने इनको यहाँ पे महफूज किया हुआ है। हम इनको शेयर करते हैं, इनसे इंस्पिरेशन दिलवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ख़जानों से कम नहीं। बेशक बेशक। इसी खूबसूरत नोट के साथ थैंक यू सो मच फ़कीर साहब। आज एक नया तोहफ़ा था और मेरे चेहरे पे रौनक ले आया ये तोहफ़ा। और नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। अब देखना ये है कि आने वाले सेगमेंट में फ़कीर खाना म्यूज़ियम कौन सा सरप्राइज़ हमें देता है और कौन सी ऐसी कदीम नवादरात हमारे सामने पेश करता है जिससे मैं और आप दोनों दंग रह जाएंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो।